نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 161 سے شروع کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے صحیح پڑھنے اور پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان آیات میں فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپائے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی چیز دن قیامت کے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پائے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اس آیت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیات میں ایک شبے کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں کہ جنگ بدر میں ایک چادر یا ایک تلوار کوئی مال غنیمت سے گم ہوئی تھی، تو بعض مسلمانوں کے دل میں یہ بات گزری کہ شاید یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے رکھ لیے ہو، یعنی وہ چادر یا تلوار اس نے اپنے لیے رکھا ہو، لہٰذا ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ پاک نے یعنی اس کا بھی بیان فرمایا کہ یہ تو ایسا ہے کہ بغیر اجازت کے یا بغیر دکھائے یا کسی کو کہتے ہوئے کسی یعنی مال غنیمت سے کوئی چیز لے لی یا کسی کی بھی چیز لے لی، یہ تو ایسا ہے کہ یہ چوری کے زمرے میں آتا ہے۔ لہٰذا اللہ کے رسول کے شان کے مناسب یہ نہیں ہے کہ وہ ایسا کام کرے کہ ایک چیز اپنے لیے رکھ لے اور وہ صحابہ کو نہ بتائے یا دوسرے اپنے ساتھیوں کو نہ بتائے۔ لہٰذا مال غنیمت کے بارے میں بہت زیادہ یعنی بیان آیا ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ امانت گری کا خیال رکھنے کا یعنی حکم فرمایا ہے۔ ایک صحابی نے کوئی چیز اٹھا لی، یعنی اجتماعی چیز سے جو مال غنیمت کے جمع ہو رہے تھے اس میں سے ایک چیز اپنے پاس رکھ لی، پھر کچھ دیر کے بعد اس کو سوچ آیا کہ یہ میں نے تو ایسے ہی لے لی ہے، لہٰذا اس کے متعلق مجھ سے پوچھ ہوگی، دل میں پشیمان ہوا
اور 1-2 دن کے بعد پھر وہ واپس لے آیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کہ یہ چیز میں لے گیا تھا لیکن پوچھ کے نہیں لے گیا تھا، لہٰذا میں ابھی لایا ہوں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت زیادہ غصے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اب یہ لے جاؤ اور یہ اپنے گھر میں رکھ لو، اور یہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہارے پاس ہے، یہ اب میں کس کس کو دوں گا؟ یہ تو اس وقت جب اس ڈیر میں پڑا ہوتا تو میں اس کو تقسیم کر دیتا، اب اتنے سارے لوگوں میں یہ کیسے تقسیم کروں گا؟ ایک چیز رہ گئی ہے، لہٰذا اس کے لیے ممانعت ہے۔ حدیث شریف کی کتابوں میں ایک واقعہ آیا ہوا ہے کہ جنگ خیبر سے واپسی کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے تھے تو ان کے پاس ایک غلام تھا، اور وہ بہت زیادہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اس کے گھوڑے کی خدمت کیا کرتا تھا۔ جب وہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو اس جگہ پر وہ اس کو مطلب ہے کہ گھاس وغیرہ ڈال کے اس کو بالکل گھوڑے کی خدمت بھی کرتا تھا، پانی پلاتا تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اسی خدمت میں لگا ہوا تھا کہ اچانک کہیں سے ایک تیر آ گیا اور وہ اس کے سینے میں چلا گیا اور وہ اسی وقت مر گیا۔ جب مر گیا تو سارے صحابہ نے شکر اللہ کی ادا کی کہ واہ واہ بہت اچھی موت، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت عظیم عتبہ فرما دیا۔ سب خوش ہوئے کہ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے ہوئے شہادت مل گئی اللہ کے راستے میں۔ لہٰذا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سنا تو انہوں نے کہا کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ تو جہنم کے آگ میں جل رہا ہے۔ لہٰذا وہ سارے صحابہ اتنے زیادہ پریشان ہوئے اور ان کے رنگ زرد پڑ گئے بہت زیادہ ڈر کی وجہ سے کہ کیا وجہ ہوئی ہے، اللہ کے راستے میں بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور پھر اس کے ساتھ کیا ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جہنم میں چلے گئے۔ صحابہ بھی بہت تردد میں تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ کس وجہ سے، لہٰذا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ یہ تو اس نے مال غنیمت میں سے ایک چیز بغیر اجازت کے اٹھا لی ہے۔ صحابہ چلے گئے، اس کے سامان کو ڈھونڈا تو اس میں سے ایک ہار نکلا جو گلے میں بچے وغیرہ ڈالتے ہیں یا لیڈیز وغیرہ ڈالتے ہیں، تو وہ لے آئے، وہ دکھا دیا تو وہ اس وقت اس 2 درہم کا بھی نہیں تھا، لیکن اس وجہ سے اس کو یہ دیکھو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ لہٰذا یہ چوری جو ہے یہ تو پرایا مال ہوتا ہے اور آپ اس کے اجازت کے بغیر اس کو لے لیتے ہیں اور اس کو دکھ پہنچاتے ہیں، وہ غم میں ہوتا ہے۔ کسی سے کوئی 100 روپے کا نوٹ بھی گر جائے تو وہ اس کے پیچھے دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کہاں چلا گیا میرے 100 روپے کا نوٹ، جیبوں کو بھی دیکھتا ہے، ہر جگہ ڈھونڈتا رہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ لہذا قیمت اتنی بعض اوقات نہیں ہوتی لیکن اس سے پریشانی بہت بڑی ہو جاتی ہے۔ انسان ہر وقت وہ کچھ دنوں تک وہ سوچتا رہتا ہے کہ یار وہ کہاں، میرا وہ نوٹ کدھر ہے۔ لہذا اسی طرح ہر چیز جو گم ہو جاتی ہے وہ چاہے قیمتی بھی زیادہ نہ ہو لیکن اس کا غم ہوتا ہے اور وہ اس کے لیے پھر پریشان ہوتا ہے، اور کبھی اس پہ جب یاد آ جاتا ہے تو وہ ڈھونڈنے لگتا ہے۔ تو جب صحابہ کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، اور نبی کا کام نہیں کہ کچھ چھپا رکھے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کوئی چھپاوے گا وہ لائے گا اپنی چھپائی ہوئی چیز دن قیامت کے۔ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، پھر پورا پاوے گا ہر کوئی جو اس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔
یعنی قیامت میں ہر چیز کا ذرے ذرے کا حساب ہوگا۔ تو جو کوئی چیز کوئی آدمی کوئی چوری کرتا ہے، کسی کی اجازت کے بغیر لیتا ہے، تو یا اجتماعی فنڈ سے کوئی چیز لیتا ہے، جیسے کہ آج کل جو ہمارے حکمران یا وزیر یا جو مشیر یا آفیسر یا چپڑاسی جو پی این وغیرہ ہوتے ہیں، جو ایک بال پین وغیرہ یا پنسل وغیرہ یا کوئی فٹ وغیرہ یہ کوئی دفتر سے لے آتے ہیں، یہ اجتماعی چیز ہے، یہ لوگوں کی چیزیں ہیں، یہ تو ان لوگوں کے پاس امانت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ یہ نہیں کہ یہ اس کے مالک بن گئے، یہ تو سروس کرتے ہیں، ان کو تنخواہ ملتی ہے اور تنخواہ کے عوض یہ کام کرتے ہیں۔ ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کو جو لکھنے پڑھنے کے لیے جو چیز دی گئی ہے وہ یہ استعمال کر کے پھر جیب میں ڈال دے اور گھر لے آئے اپنے بچوں کو دے دے۔ یہ تو حکومت کی چیز ہے اور یہ ادھر رکھ دے، پھر بس اس پر سرکاری کام کیا، اپنا انفرادی کام بھی نہ کرے۔ یعنی جو واقعات میں آتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی زیادہ احتیاط فرماتے تھے کہ جب وہ کوئی کام کرتے سرکاری تو دیا جلاتے تھے رات کو، اس میں کیونکہ تیل بھی اجتماعی ہوتا تھا حکومت کا، اور پھر وہ جلا کے وہ کام کرتے تھے تو پھر اس دیے کو بجھا دیتے تھے اور پھر کہتے کہ یہ اب اس کا حق نہیں ہے کہ میں اس کو اپنے لیے استعمال کروں۔ اب ہم دیکھیں اپنی حالت کو، ہم کیسے امین اور صادق بن سکتے ہیں؟ لہٰذا اس لیے بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے مسلمان کو۔ یہ زندگی 60-70 سالہ زندگی جو ہے، اس میں آدمی نے اپنے آپ کو پرہیز میں رکھا غلط کاموں سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو یعنی نہ ختم ہونے والی زندگی جو اربوں اور کھربوں سال بھی ختم ہو جائیں گے لیکن وہ زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے، لہٰذا اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو عام آدمی بھی اس طرح نہیں کر سکتا، تو پیغمبر علیہ السلام کیسے اس طرح کر سکتا ہے؟ اب آگے فرماتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، افمن اتبع، کیا ایک شخص جو تابع ہے رضوان اللہ، اللہ کی مرضی کا، کمن باء بسخط من اللہ، برابر ہو سکتا ہے اس کے جس نے کمایا غصہ اللہ کا، ومأواہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ پہنچا۔ یہ اس میں یہ بتاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر ہیں وہ، اور وہ لوگوں کو اچھا راستہ بتاتے ہیں، تو لہٰذا وہ کیسے خود ایسا کام کر سکتے ہیں جو اللہ کی مرضی کے بغیر ہو اور اللہ اس سے ناراض ہوتے ہوں؟ تو یہ ناممکن ہے، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو پیغمبر علیہ السلام کو اس لیے بھیجا ہے کہ دوسرے لوگوں کو اللہ سے جڑائے اور ان کو وعظ و نصیحت کرے اور ایسے کاموں سے، مشکوک کاموں سے بھی منع کرے، لہٰذا تو وہ خود کیسے ایسے کر سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگلی آیات میں فرماتے ہیں، ہم درجات عند اللہ، لوگوں کے مختلف درجے ہیں اللہ کے ہاں، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھتا ہے جو کچھ کرتے ہیں۔ جو کچھ بھی جو کوئی کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ یعنی دیکھتے ہیں، ہر وقت حاضر اور ناظر ہیں، عالم بذات الصدور ہے، سینوں کے چھپے ہوئے رازوں پر عالم ہے، اور ہر ایک آدمی پر نظر ہے، اور ہر ایک آدمی کا ایک اپنا درجہ ہوتا ہے جو جنت میں سب کو ملے گا۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو سب سے عظیم الشان ہیں اور درجوں میں سب سے اوپر ہیں، وہ کیسے ایسے کام کر سکتا ہے؟ لہٰذا دل میں بھی کبھی ایسے خیال نہیں لانا، اور مسلمانوں کو بھی اپنے آپ کو یعنی تقوی پر ڈالنا چاہیے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیونکہ دیکھ رہے ہیں، تو یہ زندگی اگر ہم صحیح طریقے سے گزاریں گے تو آخرت میں ہمیں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سرخرو فرمائیں گے اور درجات بلند ملیں گے۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ نے احسان کیا ایمان والوں پر، اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، جو بھیجا ان میں رسول انہی میں کا، یتلو علیہم آیاتہ، پڑھتا ہے ان پر آیت اس کی، ویزکیہم، اور ان کو شرک اور غلط عادتوں سے پاک کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب، والحکمہ، اور کام کی باتیں۔ پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو اللہ کا بہت بڑا احسان ہے تمہارے لوگوں پر کہ اللہ پاک نے تم ہی میں سے ایک پیغمبر کو چن لیا اور پیدا فرمایا جو تمہاری زبان میں بھی بات کرتا ہے، یہ نہیں کہ تم اس کی باتوں کو سمجھتے نہیں ہیں، اور تم میں پلا پھولا اور بڑا ہوا، اور اس کے اخلاق اور عادات اور اس کی اتنی اچھی خصلتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان میں ڈال دی اور رسول بنا کر بھیج دیا، اور انہی یعنی آپ میں سے ہے۔ اگر کوئی دوسرے ملک سے کوئی آ جاتا تم کہتے کہ یار یہ تو فلانے ملک کا ہے، ہم اس کو کیا جانے، لہذا اپنے ہی قبیلے سے اور عرب میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اور عرب میں پھر قریش سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو منتخب فرمایا۔ لہذا وہ ایسے پیغمبر ہے کہ اللہ کی کتاب آپ کو پڑھاتے ہیں، آپ سب لوگوں کو سمجھاتے ہیں اللہ کے احکامات، اور جو اللہ نے جن چیزوں سے منع فرمایا وہ سب سمجھاتے ہیں، اور پھر خود بھی عمل کرتے ہیں اور تم کو بھی عمل کی دعوت دیتے ہیں۔ جو اس پر عمل کرے اور ان کا اتباع کرے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے گا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور وہ تو پہلے سے صریح گمراہی میں تھے، یعنی ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے یہ جو قوم جس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، یعنی مکہ کے قریش تھے یا جتنے بھی عرب کے لوگ تھے یا دنیا کے جتنے بھی لوگ تھے، وہ سارے گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ لہٰذا اللہ پاک نے ایک پیغمبر بھیجا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر ان سب کو گمراہی سے نکال دیا۔ اولما اصابتکم مصیبت، کیا جس وقت پہنچی تم کو ایک تکلیف کہ تم پہنچا چکے ہو، مثلیہا قلتم ان ھذا، ایک پہنچا چکے اس سے دوچن تو کہتے ہو یہ کہاں سے آئی، قل ھو من عند انفسکم، تو کہہ دے یہ تکلیف تم کو پہنچی تمہاری ہی طرف سے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، صدق اللہ العلی العظیم۔